نماز شب پڑھ رہی ہے۔ سید الساجدین مولا خود کہتے ہیں میں حیران ہوں میری پھوپھی کے کردار پر کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے زندان، اتنے ناگزیر حالات میں بھی کبھی میری پھوپھی نے نماز شب بھی قضا نہیں کی۔ اللہ اکبر! زینب چاہتی تو کیا نہیں کر سکتی تھی، لیکن زینب کو حسین کی شہادت کو واضح کرنا تھا، اس لیے صبر کرتی رہی اور اپنے وہ جملے جو بی بی نے بھائی سے وعدہ کیا تھا، حسین پوچھتے رہے زینب کہاں تک صبر کرو گی؟ زینب میرا صبر تو عاشورہ کے دن عصر میں ختم ہو جائے گا، تم کہاں تک تنہا صبر کرو گی؟ زینب نے کہا ماں جائے، جس وقت تیرا صبر ختم ہو جائے گا وہیں سے میرے صبر کی ابتدا شروع ہوگی۔ پھر حسین نے پوچھا زینب کہاں کہاں تک صبر کرو گی؟ حسین پوچھتے رہے، زینب اقرار کرتی رہی بھیا لاشیں آتے جائیں گے میں شکر کا سجدہ کروں گی، چادر چھن جائے گی بالوں سے چہرے کو چھپا لوں گی، کوڑے پڑتے جائیں گے اب بھیا میں صبر کروں گی، دربار میں جاؤں گی بھیا صبر کروں گی، ہر حالت میں صبر کروں گی، صبر کروں گی۔ حسین پوچھتے رہے، آخر میں زینب نے کہا بھیا اتنا صبر کروں گی میں کہ صبر میرے سامنے عاجز آ جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الحسین۔ جب فرش عزا بچتی ہے تو بقیہ چھوڑ کے ماں پرسہ لینے کے لیے آتی ہے۔ عزادارو خدا تمہیں کربلا، بقیہ اور ہر مقام کی زیارت کرائے۔ ایک سید کربلا میں اور مدینہ اور مکہ زیارتوں کے لیے چلے۔ ربط مصاحب کے لیے یہ چھوٹا سا واقعہ۔ ہمارا جانا اور بات ہے، باشعور عقل رکھنے والے سید عالم کا جانا اور بات ہے۔ رسول کے روضے پہ سلام کرنے کے بعد مالکنی کے پاس آئے اور بی بی کی ٹوٹی ہوئی مزار دیکھی۔ مزار دیکھنے کے بعد اب سید کے آنسو نہیں رکتے، گھبرا کے کہنے لگے اپنے آپ سے دنیا میں غریب کا بھی مزار ہے، اے محمد کی بیٹی ظالموں نے آپ کی خبر کو توڑ ڈالا۔ اپنے گھر آئے روتے رہے، کبھی نیند نہیں آئی، رات بھر روتے رہے۔ اس تڑپ کو دیکھ کر بی بی خواب میں آئی، چادر اوڑی ہوئی، بطول خواب میں آئی، کہا سید تو کب تک روئے گا؟ سید آخر تو کب تک روتا رہے گا؟ عزادارو تڑپ کے سید کہتا ہے آپ کون ہے؟ بی بی کہتی ہے جس کی ٹوٹی ہوئی مزار دیکھ کر تو رو رہا ہے میں وہی بطول ہوں۔ اے سید تو اتنا غم نہ کھا، میں کہاں بقیہ میں رہتی ہوں، ارے میں تو وہاں ہوتی ہوں جہاں میرے بیٹے کا ذکر ہوتا ہے۔ امام زمانہ ہم کنیزوں کا پرسہ قبول کیجئے، مولا آپ کو حسین کا پرسہ دینے عزادار آئے ہیں، ہماری جان قربان۔ عزادارو عاشورے کا دن امتحان کا دن، صبح علی اکبر نے کہا اللہ اکبر، اکبر کی اذان ہوئی، اب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حسین کا کام یہ تھا کہ جب شہید گرتا اور اپنے مدد کے لیے بلاتے یا سلام کرتے تو پیاسے مولا دوڑتے ہوئے مقتل میں جاتے اور لاشیں اٹھاتے، اور صابرہ بہن کا اس کام یہ تھا کہ خیمے کے دروازے پہ ٹھہر کے ایک ایک لاشے کا استقبال کرتی۔ میرا پیاسا مولا، عزادارو ایک دن میں 76 لاشیں اٹھانا، ارے ہمارے گھر سے اگر ایک کوئی اپنی موت سے مرتا ہے کتنے دنوں تک ہمارے چہرے پہچانے نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، غریب حسین 5-5 10-10 منٹ سے ایک لاشا اٹھا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الحسین۔ عزادارو جب 71 لاشیں اٹھا چکے اور وہ وقت بھی آیا کہ ششماہے کے لیے سوال آب کیا نا تو آپ کو بہت یاد کیا، کہا میرے شیو کاش تم کربلا میں ہوتے اور میرے اس درد کو دیکھتے جب میں اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ عزادارو مولا آخری سلام کے لیے آئے، یا زینب ام کلثوم، یا سکینہ، یا رقیہ، اما فضا علیکن منی سلام، تم سب کو میرا آخری سلام۔ عزادارو سلام کر کے حسین جانے لگے۔ ایک مرتبہ اپنے ذوالجناح کے قریب گئے تو حسرت بھری نگاہ سے مڑ کے سیدھی طرف دیکھا اور دائیں طرف دیکھا، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں کہاں ہو، حسین کو سوار کرو۔ یہ درد بھرا جملہ سن کر زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، آواز دی بھیا، بہن تیری غربت کے نثار بھیا۔
نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ عزادار و مولا سوار ہوئے اور کچھ قدم زلجنا آگے بڑھا کہ زلجنا رک گیا۔ حسین نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کہا نانا کے گھوڑے آخری زحمت ہے، تو بھی تھک گیا ہے، مجھے مقتل پہنچا دے۔ عزادار و جانور نے اپنا سر اٹھایا اور خدموں کی طرف بتایا۔ حسین نے جھک کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سینے پہ سونے والی سکینہ گھوڑے کے ٹاپوں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے، گھوڑے میرے بابا کو میں